احباب ذی وقار، میری یہ چند منٹ کی جو گفتگو ہوگی یہ والد کی شان اور اس کے مقام کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند کلمات اب تک پہنچاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو دل میں جگہ دیں اور بعد از بیان اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم چونکہ ایک والد کا درجہ رکھتے تھے اور ہمارے ہاں موقع کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے تو میں اس حوالے سے آپ تک چند چیزیں پہنچاؤں گا۔ لفظ والد قرآن کریم میں سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ لفظ والد اتنا مقدس لفظ ہے جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ والدین میں دونوں آ جاتے ہیں، والد بھی آ جاتا ہے اور والدہ بھی آ جاتی ہے، لیکن والد کے لفظ میں صرف والد آتا ہے، والدہ نہیں آتی۔ تو یہ والد وہ لفظ ہے جو اللہ نے اپنے اس نازل کردہ قرآن میں بھی لفظ والد کو نازل فرمایا، اور اس جگہ پہ لفظ والد کا ترجمہ بھی والد یعنی باپ کا ہے۔ احباب ذی وقار، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے نرمی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو بچھا دیں۔ وہاں پہ والدین کا ذکر ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، جناح کہتے ہیں پروں کو، بازوؤں کو، اور ذل کہتے ہیں عاجزی کو۔ واخفض کا مطلب ہے بچھا دے، لہما سے مراد والد اور والدہ۔ کیا مراد ہے؟ والد اور والدہ یعنی والدین کے لیے اپنے رحمت، اپنی عاجزی کے بازو بچھا دے، من الرحمت، نرمی کے ساتھ۔ رحمت نرمی کو کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ وقل، اور اے محبوب ان کو بتا دو، یعنی امتیوں کو یہ بات بتا دو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ملتمس ہوں کہ اپنے موبائل کی جو ٹونز ہیں ان کو آپ سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ بنے۔ اگر کسی کا اہم فون ہے تو وہ باہر جا کے سن سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ گھنٹی بند رہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ محبوب اپنے لوگوں کو، کائنات کے تمام انسانیت کو یہ بتا دو کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اب دعا کا طریقہ، سلیقہ، رب طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے ہمارے رب، ارحمہما کا مطلب ہے دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اچھا، قرآن کے اگر لفظوں پہ غور کریں تو لفظ بھی کمال کے ہیں۔ دونوں جگہ رب کے لیے بھی رب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعنی اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا، اور والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ ذرا غور کریں میری بات پہ دوبارہ۔ اس آیت مقدسہ میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت نمبر 24 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ آپ جا کے دوبارہ اس کو وہاں پہ ریڈ آؤٹ کریں، اس کو پڑھیں۔ فرمایا رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے مجھے پالا تھا بچپن میں۔ اب وہاں پہ رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کو پالتا ہے،
اور رب نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا اور والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. اب اگر تھوڑی سی سوچ رکھنے والا کوئی بندہ ہماری طرح کم عقل، کم فہم اور کم علم ہوگا تو وہ کہے گا جی دیکھو جی رب بھی رب ہے اور بندے کو بھی رب کہہ رہے ہیں. تو بھائی قرآن نے کہا ہے، میں نے خود تھوڑا ہی کہا ہے. قرآن بندے کو بھی رب کہہ رہا ہے، لیکن کس بندے کو کہہ رہا ہے؟ والدین کو کہہ رہا ہے. اور وہ کس ضمن میں کہہ رہا ہے؟ پالنے کے ضمن میں کہہ رہا ہے. یقین جانیے دنیا میں ہر رشتے میں لالچ ہے، ہر رشتے میں. استاد شاگرد کے رشتے میں لالچ ہے، بھائی بھائی کے رشتے میں لالچ ہے، دوست کے رشتے میں لالچ ہے. رشتہ دار جتنی آگے قسمیں سب رشتوں میں لالچ ہو سکتی. کائنات کا ایک واحد رشتہ ہے جس میں لالچ نہیں ہے، اور وہ ہے والد کا رشتہ. میرے خیال میں اگر کسی کو اس بات پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس لیے سبحان اللہ آپ کی نہیں نکلی. کائنات میں ایک ایسا فرد ہے والد، جو جتنا ہنرمند، جتنا مقام و مرتبہ والا ہے، اس کی کوشش ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے. ہے کہ نہیں اس طرح کا مطلب؟ کوئی والد ایسا ہوگا خود غرض قسم کا جو کہے یار میری اولاد مجھ سے آگے نہ نکلے؟ کوئی ہے ایسا والد؟ ہر والد کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے، مرتبے میں آگے نکل جائے، مقام میں، ترقی میں، علم میں. والد کی یہ کوشش ہوتی ہے. باقی جتنے رشتے ہیں وہ جس ہنر میں، جس مقام میں ان کے پاس ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو مجھ سے کم ملے. لیکن والد وہ ہستی ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ یار مجھ میں یہ کمی رہ گئی تھی تو میری اولاد میں یہ کمی نہ ہو. صرف اس کی اس خواہش کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دیں کہ ایک والد اپنی زندگی میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے. اب اس سے اور مرتبہ کیا چاہیے والد کی شان میں کہ ایک والد جس طرح سخت گرمی ہو، سخت دھوپ ہو، بندہ درخت کے سائے میں جاتا ہے. درخت کے سائے میں جاتا ہے کیوں جاتا ہے؟ چھاؤں لینے کے لیے، تسکین لینے کے لیے کہ میں دھوپ سے بچ جاؤں. جو سورج کی تپش اور حرارت اور تمازت ہے اس سے مجھے آرام مل جائے اور میں اس کی چھاؤں کی اس میں آ جاؤں. والد اسی طرح ہے، اس درخت کی طرح. اسی درخت کی مثال اپنے ذہن میں رکھے. والد اسی درخت کی طرح ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت اس طرح شجرے سایہ دار بنا رہتا ہے کہ میری اولاد کو دنیا کی تمام جو مصیبتیں ہیں، جو مسائل، پریشانیاں، معاملات، آفات ہیں، میری اولاد اس سے محفوظ رہے. یہ تو میں تمہیداً چند باتیں میں نے کی ہیں آپ کے سامنے. اگر ہمارا ذخیرہ اسلام دیکھیں والد کے بارے میں تو حدیث پاک، پہلی حدیث پاک جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا اللہ کی جو رضا ہے نا وہ والد کی رضامندی میں شامل ہے. اللہ کی رضا چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے. یہ مطلب واضح ہے، بالکل کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر والد ناراض ہے تو بولے اللہ ناراض ہے. حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، میں نے آپ کو مکمل عربی اردو ترجمے کے ساتھ بتا دی ہے کہ اللہ کی رضا میں، والد کی رضا میں اللہ کی رضا، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اب سنیے ذرا، تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ تفصیل سے نقل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے، کیونکہ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا خود عادی نہیں ہوں اور کرتا بھی نہیں ہوں، بالکل مختصر ہے گفتگو. لیکن یہ جو اب میں بات آپ کو بتانے چلا ہوں، آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیے اور دل میں جگہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے والد کی شکایت کی. اور والد کی شکایت کس حوالے سے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کما کے لاتا ہوں اور میرا پیسہ مال پڑا ہوا ہوتا ہے، میرا والد مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے. تو ذرا آپ میرے والد کی کلاس لیں، ذرا ان کو سمجھائیں کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں. سیاڑا سی نا بندہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ گیا. تو
اب یہ شکایت لگانے والا ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف صحابی ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا زیارت کی ہے. صحابی ہے اتنی بڑی شان کا مالک، اور ساتھ جو ہے وہ بیٹا بھی ہے. باپ کی شکایت رسول اللہ کے دربار میں لگانے آیا. آپ نے پیغام رساں بھیجا اور فرمایا کہ اس کے والد کو بلا لو. اب جب اس نے ظاہر اچانک جو بلاوا آیا تو حیران تو ہوا کہ رسول اللہ مجھے کیوں بلا رہے، تو ساتھ پیغام رساں نے بتا دیا بھی تیرا بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس نے شکایت لگائی ہے، آپ کی شکایت لگائی ہے. تو اب وہاں سے وہ بندہ چلا باپ، لیکن دل میں اس نے کچھ کہا. وہاں سے گھر سے رسول اللہ کے دربار میں چلا اور دل میں اب یہاں پہ ہیکے لگانے والا تو بڑے طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن میں سادہ طریقے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس نے وہاں سے جب چلا نا پیغام رسول سن کے کہ مجھے رسول اللہ کے دربار میں بلاوا ہے، تو اس نے ذہن میں اشعار کہے، جس طرح ارمان ہوتا ہے ذہن میں اس نے ارمان نکالے، لیکن الفاظ کو زبان پہ نہیں لائے، ذہنی تخیل میں. اور عربوں کی یہ رواج تھا کہ عربوں کے ہاں شاعری ان کی گھٹی میں تھی، ہر بات پہ وہ مرثیے لکھ دیتے تھے، شاعری لکھ دیتے تھے. اب وہ چلا تو اس کے ذہن میں شعر گونجنے لگے کہ اس نے شعر میں کیا کہا وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں. جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچا نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل جا میرے پیارے نبی کے برگاہ میں جا، پہنچ وہاں پہ اور میرے نبی کو یہ میرا پیغام دے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اس کا مسئلہ بعد میں سننا، پہلے اس سے وہ شعر سنو جو ذہن میں وہ کہہ رہا ہے. بندے خدا سننے والوں، اس بندے نے زبان سے ابھی کوئی شعر کہا ہی نہیں ہے، نہ اونچی آواز سے نہ گنگنایا ہے، صرف ذہنی تخیل خیالات دوڑ رہے ہیں. زبان کا الفاظ کا جامع پہنایا ہی نہیں ہے اس نے، صرف خیالات ہے. لیکن جبریل آ گئے پیغام لے کے. جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ فرماتا ہے جو بندہ آ رہا ہے نا اس کا مسئلہ بعد میں حل کرنا، پہلے اس سے وہ شعر سنو جو انہوں نے کہے. جب وہ پہنچا، والد پہنچا تو جیسے ہی بیٹھنے لگا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا جو اشعار تو نے آتے ہوئے رستے میں کہے تھے نا وہ ذرا مجھے سنائیے. اب حکم رسول تھا، اس نے مطلب اس کو تو لیکن وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ ابھی تو وہ الفاظ میں نے کہے ہی نہیں. تو یہ کتنی اعلیٰ ہستی ہے جس کو دنیا کے تمام خیالات اگر ذہن میں آ رہے ہو تو اللہ تو مطلع ہے نا، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی بندہ سوچتا کیا ہے. اس نے فوراً اپنے نبی کو اطلاع دے دی ہے. اگر علم نبی ویسے نہیں مانتے تو ادھر مان لو کہ جو تمہیں پتہ نہیں چل سکتا وہ نبی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے انہیں مقام وہ عطا فرما دیا. تو یہ ذرا یہ بات ایک میں نے عقیدت نے ایک بات کہی. اگلی بات سنیں. جیسے وہ بیٹھا اس نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے اس نے وہ اشعار کہے. اب وہ لمبی چوڑا ایک قصیدہ ہے، میں اس میں آپ کو چند چیزیں جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا بیٹا وہ کیا وقت تھا جب تو روتا تھا اور ہم جاگتے تھے. اب یہ وہ کہہ رہا ہے جب تو روتا تھا ہم جاگتے تھے، جب تیرا سکھ ہمارا سکھ ہوتا تھا، جب تیرا دکھ ہمارا دکھ ہوتا تھا، جب تجھے تکلیف ہوتی تھی تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، جب تو سکھ پاتا تھا تو ہم خوشی سے کھلکھلا اٹھتے تھے. بیٹا اب وہ وقت ہے جب وہ وقت تھا جب ہم جوان تھے تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، ہم تیرا خیال کرتے تھے، لیکن اب تو سیدھا ہو گیا ہم بوڑھے ہو گئے. اب تو سیدھا ہو گیا ہم بوڑھے ہو گئے. اب تیرا وقت ہے ہمارا وقت جاتا رہا. یہ وہ ارمان میں کہہ رہا ہے اب تیرا وقت ہے ہمارا وقت جاتا رہا. نوکر کو تو بندہ ایک ٹائم کی روٹی دے دیتا ہے، چلو تو ایک ٹائم کی روٹی ہمیں دیتا رہے، ہم گزارا کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ بندہ خدا اس نے اتنے اشعار کہے کہ تو جب بیمار ہوتا تھا تو ایسے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ ابھی موت آ جائے گی، لیکن بیماری اور چیز ہے، موت اور چیز ہے. مایا کہ ہم جاگتے تھے راتوں کو، ہم تیرا انتظار کرتے تھے کہ کب تو ہنسے گا اور ہماری ہنسی نکلے گی. جب یہ وہ اشعار پڑھ رہا تھا، جھوم رہا تھا، آنکھیں بند کر کے جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی دیکھا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور سید عالم کی آنکھوں سے ایک
नदी जारी थी आंसुओं की, और इतने आप रोए उस दिन, इतने रोए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस पानी से, आंसुओं से तर हो गया, और आपकी दाढ़ी मुबारक पानी से, आंसुओं के पानी से तर हो गई। जैसे उसने देखा, जब अशार मुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे अपनी जगह से, और मसलत से उठ के आपने उस बंदे का गिरबान पकड़ा, उस बच्चे का, उस बेटे का। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जलाल कभी नहीं आया। आप उठे और उसका गिरबान पकड़ा और फरमाया, अंत व मालुका ले अबी का, तू शिकायतें लगाता है कि मेरा माल था और मेरे बाप ने खर्च कर दिया। सुन, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप की मलकियत में है, तेरा माल भी तेरे बाप की मलकियत में है। आज तू कमा के लाया, आज तू अफसर बन गया, आज तुझे ओहदा मिल गया इस बात का कि तू आज इतराता है कि मेरा माल है और मैं इस पे, मेरी जागीरदारी है। सुन, तेरा माल भी और तू भी तेरे बाप की मलकियत में है, उसे इख्तियार है, वो जिस तरह चाहे तुझे हुक्म दे, जिस तरह चाहे तेरे माल को खर्च करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी उम्मतियों को, ताकि क़यामत तक आने वाले वालिदैन रोए नहीं इस बात पे कि हमारी औलाद नाफरमान निकल गई, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती। आज देखो कितने वालिद हैं बूढ़े बेचारे। जब बच्चा था ना, हम आप सब, जाहिर है एक जिंदगी का एक हिस्सा होता है, जब बच्चे थे और हमें नहीं पता था, हमारा जो पाखाना वगैरह निकल जाता था, तो हमारी अम्मी हमारे उस गीलेपन को खुश करती थी, साफ करती थी। और एक वक्त वो आता है कि जब हमारे वालिदैन, हमारे माँ और हमारे बाप के साथ ये वाक़या पेश आए तो हमें घिन आती है, हम सोच नहीं सकते, हम दूर भागते हैं कि अब ये वालिदैन बूढ़े हो गए, इनकी अकल जाती रही, इनको समझ ही नहीं है। तो एक बंदा हुजूर की बारगाह में, उसने कहा कि मेरा बाप बार बार एक बात मुझे हुक्म देता है, बार बार मुझे कहता है और मैं उसका हुक्म पूरा करता हूं, फिर भी वो मेरे साथ नाराज रहता है। तो आपने फरमाया, अच्छा फिर भी नाराज रहता है, तो वो तेरे बार बार जो तू कहता है, पूरा करता है ना, उसी वजह से नाराज रहता है। वो फरमाया क्या मतलब है? फरमाया, तेरे आने से पहले, तेरी जरूरत से पहले तेरे वालिद और वालिदा तेरा सामान पूरा कर देते थे, तेरे बोलने से पहले। जाहिर है ना, अभी बच्चा मां के पेट में हो तो माए और बाप उसके लिए खरीदारी करके रखते हैं कि अभी मेहमान आने वाला है, ऐसा होता है ना। और अब जब तेरे वालिद को जरूरत पड़ती है, तेरी वालिदा को पड़ती है, वो तलब करते हैं तब तू देता है, तो ये काहे की खिदमत है? खिदमत तो ये है कि तू वालिद और वालिदा की जरूरत से पहले उनकी जरूरत को पूरा कर दे। हक तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, हक तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। सुनिए, हुजूर ने फरमाया, 3 बंदों की दुआ बिला हिजाब अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है और वो रद्द नहीं होती। 3 बंदों की दुआ, बददुआ दोनों। फरमाया, दावतुल मजलूम, कोई मजलूम हाथ उठा ले तो बगैर हिजाब के अल्लाह की बारगाह में वो पहुंच जाती है और कबूल होती है, चाहे वो दुआ कर दे या बददुआ करे। दूसरा फरमाया, दावतुल मुसाफिर, कोई सफर में जा रहा है या सफर में है तो हमेशा मुसाफिर से दुआ करवाया करो। मुसाफिर से, जो मुसाफिर आपके पास आया उसे दुआ करवाया करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, दावतुल मुसाफिर, जो मुसाफिर की दावत है, उस मुसाफिर की दावत यानी दुआ, दावत बमाना खाना नहीं, दावत बमाना दुआ। फरमाया, जो मुसाफिर की दुआ है, उस दुआ को मंगवाया करो, मांगा करो, वो भी बिला हिजाब अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है। और तीसरा शख्स कौन है? फरमाया, दावतुल वालिदे अला वलदिही, जो वालिद अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे या बददुआ कर दे, दोनों सूरतों में उसकी दुआ या बददुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है, जो अपनी औलाद के लिए करता है। तो औलाद की दावत यानी औलाद के लिए दुआ वालिद की हो या वालिदा की हो, दोनों सूरतों में वो अल्लाह की बारगाह में बिला हिजाब पहुंचती है। तो इसलिए वालिद की बददुआ से बचें। दुआ तो वो देते हैं, बददुआ से बचें। बददुआ वालिद के दिल से कभी निकलती नहीं है, लेकिन बफर्ज महाल औलाद इतना तंग कर दे अपने वालिद को कि उसके हाथ उठ जाए और तेरी बदनसीबी लिखनी शुरू हो जाए।
اس لیے ایسی بدنصیبی سے بچیں جس میں والد اپنی اولاد کے خلاف ہاتھ اٹھا دے. کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن ممکن ہے کبھی ہو جائے. اس صورت میں جب اولاد اتنی نکھٹو، نالائق اور نافرمان ہو جو اپنے والد سے پیٹھ پھیر جائے، کنڈ کر جائے، ان کی باتوں سے اعراض کرے، ان کی خدمت سے بچے، ان سے دور بھاگے، اس صورت میں کبھی کسی والد کی آہ نکل جائے تو وہ آہ آپ کی آخرت برباد کر دے گی. دنیا میں چاہے آپ کو جتنا بڑا ہی مرتبہ کیوں نہ مل جائے، آخرت برباد ہو جائے گی. اور اگلی بات، آخری بات اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. والد جو ہوتا ہے، والد وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہوتا ہے. والد جنت کا، سن رہے ہیں نا آپ سارے؟ والد ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. والدہ کا مقام آپ سنتے ہیں، میرا والدہ کا مقام یہاں سے انکار کرنے کا مقصد نہیں ہے، والد کی شان بیان کرنا مقصد ہے. والدہ کی آپ سنتے رہے تو والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب دروازے کے بغیر آپ محل میں نہیں داخل ہو سکتے. دروازہ ہوگا تو آپ محل میں انٹری کریں گے، اور اس دروازے کو کھلا بھی رکھیں گے تب آپ انٹری کریں گے. تو جو والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، آپ اس کی حفاظت کریں گے تو وہ دروازہ کھلے گا آپ کے لیے. یا محل تو آپ کو مل جائے لیکن دروازہ انٹری کرنا ہو تو کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ والد کی سختی بھی آپ نے برداشت کرنی ہے، والد کی جو گفتگو ہے، اس کا جو ناراضگی کا پن ہے وہ بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ صبر 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 اور صرف صبر. یہی آپ کو پار لگا سکتا ہے. اس صورت میں جب آپ کا والد آپ کی ذہنی ہمانگی کے خلاف ہو، جب آپ کا والد آپ کی جو گفتگو ہے اس معیار کو نہ سمجھتا ہو، ہر صورت میں آپ کا والد کچھ بھی آپ کو کہہ رہا ہو، آپ کے اوپر صرف صبر ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، تعویلیں کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس بندے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اولاد بالکل ہی نہیں سمجھتی، بالکل ہی. تو یار ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بیچارے بوجھ لے کے آتے ہیں دل کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جوان ہو گئی ہیں، بڑے ہو گئے. تو یہ جتنے جوان بیٹھے ان کے لیے پیغام ہے، آخری نچوڑ ہے کہ اپنی یہ جو جنت آپ کے گھر میں ہے نا، اس کی حفاظت کریں. آپ دوستوں کے لیے اچھے ہیں، آپ کی جو کمیونٹی ہے، سوشل کمیونٹی ہے، یا آپ کے جو دوست احباب ہیں، وہ آپ کی زندگی ہے، لیکن آپ کی جنت آپ کے گھر ہے. آپ کی جنت آپ کی ماں کی صورت میں، آپ کے باپ کی صورت میں آپ کے گھر ہے. اس کی حفاظت کریں، آپ ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کر کے جو چیز پیسوں سے نہیں ملتی وہ ان کی خدمت سے مل سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی ترقی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے. دونوں چیزیں والدین کی خدمت میں پنہاں ہیں. آخری بات، ہمارے ہاں چونکہ والدین کے وفات کے بعد کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر ہمارے معاشرے میں مختلفی بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک صحابی نے یہ مسئلہ حل کروایا، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کے جاننے کے بعد اس کی خدمت کا کوئی سلسلہ باقی رہ سکتا ہے یا ہے؟ والد کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا ہاں، والد کے جانے کے بعد بھی ان کی خدمت کا، ان کے ساتھ تعلق کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ہے. فرمایا سب سے پہلا کہ ان کے جانے کے بعد دعائے رحمت ان کے لیے کرنا، یہ والد کے ساتھ نیکی اور احسان ہے. سن رہے ہیں آپ؟ والد یا والدہ کے اس دنیا جانے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت. دعائے رحمت سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ میرے والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. یہ دعائے رحمت ہے. یہ آپ جب والدین کے لیے کرتے ہیں یہ دعائے رحمت ہے. اس کو یا اللہ میرے والدین کی قبر کی منزلیں آسان فرما، یہ دعائے رحمت ہے. اور فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، دوسرا کام ان کے لیے استغفار. یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی کر دے. تو نماز پڑھیں گے تو یہ دعا ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو ویسے موقع نہیں ملے گا تو نماز پڑھیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گی، یہ موقع مل جائے گا. کیونکہ نماز میں رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی ویسے والدین کو بھول جائے بد نصیبی ہے، تو نماز پڑھے گا تو والدین کے لیے دعا ہو جائے گی. تو آپ نماز جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ والدین کے لیے دعا ہو جائے گی. تو ربنا اغفر لی ولوالدی، نماز میں بھی والدین کو رکھ دیا گیا دعا میں.
اتنا مقام تو ہے نا کہ اللہ کی خاص عبادت ہے، اس کی توحید کا اقرار ہے کہ اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، لیکن والد کے لیے پھر بھی نماز سلام پڑھنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے والدین کا ذکر رکھ دیا گیا۔ اتنی شان تو ہے نا، یہ اولاد کی تربیت ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ خدا کے بندو، یہ جو جنت تمہارے پاس ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ کی توحید اور اس کی عاجزی اور اس کی عبادت کرنے میں بھی اس کو اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ بد نصیبو، ان سے منہ نہ پھیرو، ان کی خدمت کرو۔ اس لیے میں جو بات کروں آخری، ان کے لیے دعا رحمت کرنا، ان کے لیے بخشش کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا۔ والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کے لیے ساتھ تم نے بہتر تعلق رکھنا ہے، یعنی والدہ کی سہیلیوں سے مراد جو ان کی سہیلیاں کبھی کبھار، یار آپ کی والدہ کی ہم عمر ہوں گی تو وہ بڑی عمر میں ہوں گی، تو آپ کبھی کبھار آتے جاتے اپنی والدہ کی سہیلیوں کو والدہ سمجھ کے ملیں، ان سے بات پر صرف خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ والدہ کی سہیلیوں میں سے کسی سہیلی کے پاس اتنا کہیں نا کہ میری والدہ کی آپ سہیلی تھی تو آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو اسپیشل ملنے کے لیے، خدا کی قسم وہ آپ کو اتنی عزت دے گی اور اتنی دعائیں دے گی کہ کائنات میں اور آپ کو اتنی دعا کوئی نہیں دے گا۔ اور والد کے دوستوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں، ان کے پاس جائیں کبھی زندگی میں ٹائم نکال کے، اور ان کو صرف اس بات پہ کوئی لالچ نہ ہو، اسی بات پہ کہ آپ میرے والد کے دوست تھے، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ دعا ہی دے سکتے ہیں نا، اور بندہ مطلب اور کیا دے سکتا ہے، دعا دے سکتا ہے، اور یہ سب تو پھر آپ دیکھیں اس بندے کا کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ اور آخری بات، اگر والد کوئی وصیت کر گیا تو اس وصیت کو پورا کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ وصیت کر گیا ہے جائیداد کے حوالے سے 1/3، اب تو قانون بن گیا کہ اتنے حصے سے زیادہ والد وصیت کرے بھی صحیح تو اس کو قانوناً قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر والد ناانصافی کرے گا تو اس کی ناانصافی اس نے بھگتنی ہے، آپ نے نہیں بھگتنی، لیکن آپ کے ہاتھ میں اگر ترازو آئے گا تو آپ نے انصاف کرنا ہے۔ جائیداد کے معاملے میں بالخصوص آپ کے ہاتھ میں اگر ترازو آ گیا تو آپ بہنوں کو اپنا حق دیں، بھائیوں کو اپنا حق دیں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ یہ سارا بیان موجود ہے، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، یہ مکمل آدھے گھنٹے کا بیان موجود، آپ سنیے گا وہاں پہ کہ قرآن نے کس طرح تقسیم کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جب ترازو آیا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ تو آخری یہ لب لباب ہے کہ والدین کی شان قرآن اور حدیث میں اس کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ایک والد تھے، اور انسانیت کی ابتدا بھی والد سے ہوئی ہے۔ انسانیت کی ابتدا والد کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ ایک باپ تھے۔ تو یعنی انسانیت کی ابتدا، صرف انسان سوچے کہ آج ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، پہلوان ہیں، تو ہماری ابتدا بھی ایک والد سے ہوئی ہے۔ تو ابتدا ایک والد سے ہوئے، تو والدین کو، والد کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد اکبر کی مغفرت فرمائے اور اس کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ